اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پریئر ٹو prophethood. Before I proceed, I would like to state that all the content presented in this video has been taken from the book The Sealed Nectar. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ماسٹر آف آل پروفیٹس کہا جاتا ہے، ان کی پیدائش بنی ہاشم لین مکہ میں 571 AD میں ہوئی۔ تب دن منڈے تھا، شام کا وقت تھا اور ربیع اول 9th اسلامک منتھ تھا۔ ربیع اول اسلامک کیلنڈر کے حساب سے تیسرا مہینہ آتا ہے، اسے بگننگ آف سپرنگ بھی کہا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ابن مطلب اور والدہ کا نام امینہ بنت وہاب تھا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں تب معروف نہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was circumcised on the 7th day of his birth as per the customs of Arabs. تب عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور مضبوط ہو اور ان سے اچھے اخلاق اور عربی زبان اچھے سے سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ پہلے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا تھا جب انہوں نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات ہوئی ہے، لیکن جب وہ گھر پہنچی اور دیکھا اس کی ہر ایک سہیلی نے ایک ایک بچہ لیا تھا دودھ پلانے کے لیے، ان کے حصے کوئی بچہ نہیں آیا تھا، تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی اور ہسبینڈ نے ان کو کہا ٹھیک ہے ہم اس بچے کو ایڈاپٹ کر لیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی سعد ٹرائب سے بلانگ کرتی تھی۔ تب وہاں پہ بہت خشک سالی ہوئی تھی، کھانے کو ان کو کچھ نہیں ملتا تھا، دودھ بھی پینے کو نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک کیمل تھی، وہ بھی دودھ نہیں دے پاتی تھی کیونکہ ان کو بھی کھانا نہیں ملتا تھا، سو بھی نہیں پاتے تھے۔ جو ہی بی بی حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دودھ پلایا تو اس کے بعد جو ان کے دوسرے بیٹے تھے ان کو بھی دودھ پلایا۔ ان کے ہسبینڈ نکلے کیمل کے پاس تو کیمل نے بھی دودھ دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو خشک سالی تھی وہ بھی ختم ہونے لگی، وہاں پہ گراس اگنے لگی، کل ملا کے حالات وہاں کے بہت سدھرنے لگے اور ان کے لیے یہ میریکل تھا، ان کے لیے یہ بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا بہت ہی لکی ثابت ہوا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 سالوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دیتی رہی۔ اس کے بعد انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنا تھا، لیکن انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے لکی ثابت ہوئے ہمارے لیے، اور انہوں نے اور کچھ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ لگا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا اپنی ماں کے پاس۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سے ملی تو انہیں اپنے ہسبینڈ کی یاد آئی، تو وہ نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گرینڈ فادر اور ایک نوکر کو لے کے نکلی مدینہ کی طرف، جہاں پہ
حضرت عبداللہ کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ سفر 500 کلومیٹر کا تھا۔ 1 مہینہ وہاں رکنے کے بعد وہاں سے واپس نکلے۔ مکہ کی طرف واپس آتے ہی راستے میں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا راستے میں ہی وفات پا گئی۔ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے کے آئے۔ مکہ پہنچ کے اپنے دادا جان کی ہی صحبت میں شفقت میں ہی رہے، ان کو اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی تھی جب عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل ابو طالب نے لی، اور اس کے بعد نبوت تک وہ ابو طالب کے ہی ساتھ رہے۔ 12 سال کی عمر تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ٹریڈ کرنے کے لیے سیریا شام چلے گئے۔ وہاں پہ پہنچ کے ایک جگہ جس کا نام بصرہ ہے، وہاں پہ ان کو ایک مونک جس کا نام بحیرہ تھا ملا۔ بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہی بولا، "This is not an ordinary child. This is the master of all humans. Allah will send him with a message which will be a mercy for all beings." ابو طالب نے سوال کیا، "آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟" تو بحیرہ نے جواب دیا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہاں کے ہر پتھر اور پیڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سجدہ کیا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ یہ خود ہی سجدہ کرنے پہ آئے ہیں۔ بحیرہ نے ابو طالب کو سجیسٹ کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شام اپنے ساتھ نہ لے جائیں بلکہ ان کو واپس ہی بھیجیں، مکہ بھیجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے تھے جب قریشز اور بنو کنانہ کے بیچ جنگ شروع ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی آرم اس میں یوز نہیں کیا، لیکن وہ تیر اپنے انکلز کو تک پہنچاتے تھے۔ جب یہ جنگ سارے ختم ہوئے اور پیس واپس آئی تو لوگوں کو لگا کہ ہمیں ایک گروپ بنانا چاہیے، ایک ٹیم بنانی چاہیے جو کہ وائلنس اور انجسٹس کے خلاف لڑے گی۔ اس ٹیم کا ہیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد ٹرائب کے لیے شیپھرڈ کا کام کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نہایت ہی نیک عورت تھی اور ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے قصے سنے تھے، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے جب وہ خدیجہ کے لیے سیریا ٹریڈ کرنے گئے۔ جب وہ وہاں سے لوٹے تو انہوں نے سب سے زیادہ پروفٹ دکھایا۔ اس چیز کو دیکھ کے خدیجہ بہت ہی زیادہ امپریس ہوئی۔ حضرت خدیجہ کو بہت سارے نیک مرد شادی کے لیے آفر کرتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کو اپروو نہیں کیا تھا، لیکن ان کے دل میں یہ وش ظاہر ہوئی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرے، اور انہوں نے یہ خواہش اپنی فرینڈ نفیسہ کے ساتھ شیئر کر دی۔ نفیسہ نے یہ خوشی کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کیا اور اپنے انکل کو وہاں بھیجا۔ اس کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ مہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 کیملز دیے۔ خدیجہ کی عمر تب 40 سال کی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے نام قاسم، جن کی وفات صرف 3 برس کے بعد ہوئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے جب قریشیوں نے خانہ کعبہ کو ریبلڈ کرنے کا کام سٹارٹ کیا۔ خانہ کعبہ تب وائٹ سٹونز کا بنا تھا جس کی لینگتھ 6.30 میٹرز ہائی تھی۔ تب کعبہ روف لیس تھا اور چوروں سے بچانے کے لیے بھی یہ سٹیپ لینا پڑا، اور بھی تب اس سال فلڈز آئے تھے وہاں پہ، تو تھوڑا ڈیمیج ہوا تھا، اس لیے بھی نیا بنانا پڑا۔
مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو، یعنی کہ لائف آفٹر پروفٹ ہوڈ، تو آپ کامنٹ کر سکتے ہو، میں اسی حساب سے دیکھوں گا، پھر بناؤں گا دوسرا ویڈیو۔ اگر کسی کو یہ بک چاہیے دا سیلڈ نیکٹر، تو وہ کامنٹ میں اپنی ای میل آئی ڈی لکھے گا، میں اس کو بک پرووائڈ کر دوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔